سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ویڈیو کے اور لیکچرز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جو چیز ڈسکس کر رہے تھے وہ موٹاپا ہے، یعنی کہ اوبیسٹی ہے، کہ جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان پہ حملہ کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ غیر مرئی طور پہ، غیر ارادی طور پہ ان بیماریوں کو اپنانے پہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ موٹاپے کی علامات کیا ہیں۔ موٹاپے کی بے شمار علامات ہیں جو انتہائی واضح ہیں۔ مثلا موٹاپا جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ معمولی سی محنت کے بعد سانس پھول جاتا ہے، اور سانس پھولنے کی وجہ سے انسان میں ایک ذہنی پریشانی اور افسردگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو آپ نے شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بھئی جب بھی ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے، پھر بیٹھنا پڑتا ہے، ریسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذہنی پریشانی اور پھر غنودگی جیسی علامات نمودار ہونے لگتی ہیں کہ ہر وقت جو ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ سوتا رہے، جہاں بیٹھے سو گئے، کام کرتے میں آفس کا کام کرتے ہیں کرسی سے ٹیک لگا کے غنودگی طاری ہو گئی۔ اور ان علامات میں سے اکثر کا تعلق براہ راست موٹاپے سے نہیں ہوتا، بلکہ بالواسطہ کسی پس پردہ یا دوسری وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم موٹاپے میں مبتلا مریضوں کی عام علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ موٹاپے کی سب سے بڑی علامت خود موٹاپا ہے، یعنی کہ اس کی علامت دوسرا آدمی دیکھ کے بھی گئے اور خود ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں، بے تحاشا جسم پھول رہا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے ہے نمبر 2 پہ ہے جلدی تھک جانا، کہ کوئی کام بھی کیا اور لوگوں کے مقابلے میں جو انسان پھرتیلا نہیں رہتا، کہ جن کا جسم ہلکا پھلکا ہے وہ تو پھرتی سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن موٹا آدمی جو ہے وہ جلدی تھک جاتا ہے، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ اور پھر ہے نمبر 3 ہے تشویش اور افسردگی، یعنی کہ جب انسان کو یہ فیلنگ ہو، یا اس کو محسوس ہو کہ وہ اتنی جلدی تھک جاتا ہے، اس کا سانس پھول رہا ہے، وہ موٹا ہو رہا ہے، تو اس کو ایک قسم کی تشویش اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ افسردہ رہنے لگتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ بھوک زیادہ لگنا، کہ اب جتنا انسان موٹا ہوتا ہے تو اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، ہاں، اس کے سیل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہے، تو آپ اس میں 4-6 چیزیں ڈالیں گے تو وہ بھر جائے گا، لیکن اگر ایک بہت بڑا سا بیگ ہے، تو یہ بہت بڑا سا تھیلا ہے، تو اس کو آپ جتنا بھی بھرتے جائیں، ادھر کی بھی چیزیں ادھر کی بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں ڈالیں، تب بھی وہ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اسی طرح ہمارا اسٹمک کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کتنا بھی کھانا ڈال دیں، کتنا بھی اناج ڈال دیں، جو بھی چیز آپ ڈالتے جائیں، فروٹ ڈالتے چلیں، جو بھی آپ ڈالیں وہ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ موٹے آدمی کی اشتہا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، اور جو ہے وہ دوسرے لوگ کھانا کھا کے اٹھ بھی جاتے ہیں، بلکہ ان کا انتظار بھی بعض دفعہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ کرنے میں نہیں آتے، اپنا کھانا ختم کرنے میں نہیں آتے۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو بہت ہی اچھا رکھیں گے، اپنے معدے کو ایک صحیح سائز کے اوپر رکھیں گے، تو آپ تھوڑا سا کھائیں گے، تھوڑا سا پانی پئیں گے، تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی اور آپ کو فل ہونے کا احساس ہوگا، بھر جانے کا احساس ہوگا۔ لیکن اگر موٹے ہیں اور اس کا سائز بڑا ہے، معدے کا سائز بڑا ہے، تو آپ کتنی بھی چیزیں اس میں ڈالتے رہیں گے تو یہی ہوگا کہ ابھی نہیں، ابھی اور کھا سکتے ہیں، ابھی اور کھا سکتے ہیں۔
تو بھوک رکھ کے کھائیں، تھوڑا سا احتیاط کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ جو کیلوریز کٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر، کہ آپ تھوڑا کم کھائیں شروع میں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے چلے جائیں، تو آہستہ آہستہ موٹاپا بھی کم ہوتا جاتا ہے. اچھا ہے. پھر ہے نمبر 5 پہ سانس کا پھولنا، کہ جیسے تھوڑا سا چلیں گے سانس پھول جائے گی بالکل ہی، اور وہ انسان اور زیادہ نہیں چل سکتا. پھر نمبر 6 ہے جلد کی تہوں میں کھجلی، یعنی اندر سے کھجلی ہونے لگتی ہے جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اوبیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ اندر کیسے کھجا سکتے ہیں؟ تو بہت ہی بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے کہ جن کے اندر کی تہوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے. اور ٹخنوں پر سوجن، ظاہر ہے کہ آپ کے پاؤں کو نازک نازک جو ہڈیاں ہیں ان کو اسی مقصد کے لیے آپ کے خالق نے بنایا ہے کہ وہ جتنا بھی آپ کا باڈی ماس جو ہے جتنا ہونا چاہیے اسی کو سہار سکیں. اب وہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک ہڈیاں جو ہے وہ آپ کے اتنے زیادہ بوجھ کو نہیں سنبھال سکتی ہیں اگر، تو وہ ظاہر ہے کہ پیروں میں درد شروع ہو جائے گا، اور جب پیروں میں درد شروع ہو جائے گا اور پیر چیخ پکار کرنے لگیں گے تو اب کیسے ظاہر کریں کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے؟ تو وہ سوجن ہو جاتی ہے پیروں میں. آپ نے اکثر لوگوں کو یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ پیروں میں سوجن آ گئی ہے اور پیروں میں درد ہو رہا ہے. اسی طرح گھٹنوں کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ گھٹنوں میں بے انتہا درد ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، صحیح طریقے سے بیٹھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں. تو وہ یہی وجہ ہے کہ گھٹنوں کو جتنا زیادہ پورے آدھے سے زیادہ جسم کا بوجھ گھٹنوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اگر اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ بیچاری ہڈیاں کیا کریں گی؟ وہ ناکام ہی ہو جائیں گی نا آپ کے بوجھ سہارنے سے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے اتنے وزن کو اتنا رکھیں کہ گھٹنے آپ کا بوجھ سہار سکیں، پاؤں کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں آپ کا بوجھ سہار سکیں، اور یہ ہے کہ آپ اچھا لائف اسٹائل آپ کا ہو، اور دیکھنے والوں کو بھی آپ اچھے لگیں، اور آپ کے اپنے بھی جسم میں کہیں پہ کوئی درد دکھ اس قسم کا نہ ہو. پھر ہے کہ نمبر 8 پہ ہے کہ خون میں رد عمل کے طور پر شکر کی مقدار میں کمی کی علامت. مذکورہ علامات ایسے نوجوان مریضوں میں پائی جاتی ہیں جنہیں موٹاپے کے ساتھ ڈائبٹیز کا عرضہ بھی لاحق ہو، اور یہ علامات عام طور پر کھانا کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد ظاہر ہوتی ہیں. پھر 10واں ہے کہ متوازن یا مقرر کردہ مقدار سے بھی کم حرارے استعمال کرنے کے باوجود بکثرت وزن کا بڑھنا، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ڈائبٹیز جو ہے آپ ہمارے جو انفیکشن کنٹرول کی جو ویڈیو ہیں اس میں ڈائبٹیز کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے، سمپل الفاظ میں آپ کو معلومات بہم پہنچائی گئی ہے. تو اگر کوئی ڈائبٹیز سے بچنا چاہتا ہے اور نالج حاصل کرنا چاہتا ہے تو انفیکشن کنٹرول کی جو ویڈیوز دیکھیں، اور اس سے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ نالج ہوگی، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا. پھر ہے 10واں کیا ہے کہ وزن میں اضافہ جو بظاہر غذا کے استعمال کی وجہ سے نہ ہوا ہو، اور جس کے ساتھ ساتھ خواہش مباشرت میں کمی، یعنی اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی لائف گزارنے کی کمی ہوتی ہے، کہ اچھی لائف نہیں، بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے انسان کا، سر درد ہو رہا ہے، غیر ضروری طور پہ بالوں کا تیزی سے بڑھنا ہوتا ہے، اور عضلات جو ہوتے ہیں اس میں کرل پڑنا، اور اعضاء کا سن ہونا وغیرہ، جیسے کہ اعضاء سن ہو جاتے ہیں، کبھی ہاتھ سن ہو گیا، لیٹے تو ٹانگ سن ہو گئی. تو اس طرح کی یہ جو ہے وزن میں اضافے کے باعث یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو جاتی ہیں. اور پھر ہے 11واں جو ہے رخساروں پر اور گردن پر خون کا بھراؤ نمایاں ہونا، جنہیں رگیں جو ہے نا خون کی رگیں نمایاں ہونے لگتی ہیں. اور پھر 12واں ہے کہ پھر اس کے بعد ہے ہاتھوں اور پیروں اور جبڑوں کا غیر فطری پھیلاؤ.
جبڑے تو خیر بہرحال وہ اتنا زیادہ نہیں آپ کو نظر آتے کہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے، لیکن ہاتھوں اور پیروں کا پھیلاؤ تو عام لوگوں میں جو موٹے ہوتے ہیں ان میں نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ہے اس کے بعد بیک وقت مردانہ اور زنانہ خصوصیات، جیسے عورتوں کے چہرے پر بے تحاشا بالوں کا ہو جانا، اور یعنی کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں خواتین کے چہرے پر بال اگر نکل آتے ہیں تو یہ بھی سب موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر ہے نوجوان عورتیں جن کا وزن صورت کے ساتھ بڑھ رہا ہو، ان کے یعنی کہ سینے پہ اور پیٹ پہ فلینکس اور کھچاؤ، بٹکس پر کھچاؤ سے گلابی ڈوریاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان گلابی ڈوریوں کا رنگ عام طور پر ماند پڑ جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد سفید دھاریاں گلابی دھاریوں کی جگہ لے لیتی ہیں، یعنی کہ جسم جو ہے نا وہ بتانے لگتا ہے کہ یہ جو ہے میرے پر کثرت سے جو ہے چربی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ہے نمبر 16 ہے کہ موٹاپا حد سے بڑھ جائے تو صورت تنفس کا مرض آ گھیرتا ہے، کہ یعنی کہ بہت سانس جو ہے نا گھٹنے لگتا ہے اور بہت انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ہی آسان نسخہ یہ ہے کہ بھوک رکھ کر کھائیے اور زیادہ دیر تک ڈائننگ ٹیبل پہ نہ بیٹھیے، کیونکہ اس سے بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان باتیں کرتا جاتا ہے اور کبھی کچھ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، کبھی کچھ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ تو کھانا کھائیں اور اس مالک کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اٹھ جائیں جلدی سے۔ کوشش یہ کریں کہ کیلریز اپنی کٹ کریں، آئل کم سے کم استعمال کریں، اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اور گوشت وغیرہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے اس کو کم سے کم استعمال کیجیے۔ دالیں کھائیں تاکہ بہت اچھا سیریل ہے، اور پھلوں کا استعمال کیجیے، اس سے آپ کے بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کے جسم کے اوپر، اور موٹاپا بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور آپ خود اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔